پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں کہ روزے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی بڑی موٹی موٹی سنتیں ہیں وہ کون سی؟ کہ وہ سحری میں تاخیر کرتے تھے، اور جب روزہ افطار کرنا ہے تو جلدی کرنا ہے، نماز سے پہلے کرنا ہے۔ خود کو کوئی متقی نہ سمجھے کہ میں لیٹ کر لوں گا تو کوئی بات نہیں ہے، یہ زیادہ تقوی کے قریب ہے۔ نہیں، تقوی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اصل بات کیا ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہے، جس طرح عمل کیا ہے، جس طرح حکم دیا ہے، وہی تقوی ہے، وہی اصول ہے، وہی ضابطہ ہے، وہی قانون ہے، وہی نیکی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے کریں گے تو وہ کوئی نیکی تصور نہیں ہوگی۔ کوئی بھی نیکی وہ نیکی ہوگی، کیونکہ عبادت کے اندر کسی انسان کو یہ چھوٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کرے۔ معاملات کے اندر ہے، جو حلال چیزیں حلال تک رہے، جس سے حرام چیزوں سے منع کیا اس حرام سے منع رہے، اور جو جہاں تک حلال ہے وہ معاملات سارے کر سکتا ہے۔ لیکن عبادت کے اندر کسی شخص کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ عبادت اسی طرح ہوگی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی یا حکم دیا یا صحابہ نے اس پہ عمل کیا۔ اس لیے جب سحری کرنی ہے تو تاخیر کرنی ہے اس میں۔ اگر کسی شخص کو لیٹ ہو گیا ہے، آنکھ نہیں کھلی، اذان ہو رہی ہے، تو وہ سحری کر سکتا ہے۔ جتنا ٹائم روٹین میں لگاتا ہے کھانے میں، جتنا وہ آسانی سے کھا سکتا ہے، اس کو کھانا چاہیے۔ اسی طرح جب اذان ہو جائے شام کی، مغرب کی، تو اسی ٹائم افطار کر دینا چاہیے۔ ویٹ نہیں کرنا، جو بھی میسر ہو، کھجور ہو، پانی ہو، دودھ ہو، لسی، کچھ بھی ہو کھانے پینے کے لیے، جو بھی میسر ہو اس سے آپ جلدی افطار کر لیں۔ پھر کچھ فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے کہ زوال کے بعد مسواک نہیں کرنی چاہیے۔ نماز زوال کے بعد مسواک نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ والذی نفسی بیدی انا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ جو روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ وہ مسک جو خوشبو ہے، مشک کی خوشبو اس سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں، عام دنوں میں تو صدقہ کرتے تھے، جو بھی آتا صدقہ کر دیتے۔ کھانے کے لیے ابھی لقمہ اٹھا رہے ہوتے، کوئی مانگنے والا آتا اس کو دے دیتے۔ لیکن جب رمضان آتا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا کیا کرتے تھے، صدقہ و خیرات دیا کرتے تھے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، کریح المرسلہ، جیسے تیز آندھی چل رہی ہو، اس قدر زیادہ۔ کیونکہ اس کے اندر تو انسان کے جو اعمال ہیں وہ بہت بڑھا کے اللہ تعالیٰ انسان کو اس کا اجر دیتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر انسان کو اپنا ہاتھ کھول دینا چاہیے۔ جب آپ بھوکے ہوتے ہیں نا، تو بھوک کی جو تکلیف ہوتی ہے نا، وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرنی چاہیے کہ وہ لوگ جن کے پاس وسائل نہیں ہے، جن کے پاس کوئی کما کے دینے والا نہیں ہے،
جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، ان کی آپ مدد کریں۔ اس مہینے میں تو کریں نا، اس مہینے میں کریں گے، عادت ہوگی، پھر سارا سال بھی آپ کو وہ تشنگی رہے گی کہ یار دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ بھوکے جن کے پاس کھانے کے پیسے نہیں، جن کے پاس راشن خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، ان کی آپ مدد کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے 11 مہینے کے اندر اگر ایک دفعہ قرآن مجید ختم کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 دفعہ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، یعنی 2 دفعہ قرآن مجید کو سنایا کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام کو، کیونکہ اس مہینے کا جو روزے کا اور قرآن کا بہت زیادہ کنیکشن ہے۔ یہ وہ 2 عبادتیں ہیں، یہ وہ 2 نیکیاں ہیں جو قیامت والے دن اللہ کے ہاں قرآن مجید کو پڑھنے والا قاری کی سفارش کریں گی، اور روزہ جو ہے روزہ دار کی سفارش کرے گا۔ اس کا کنیکشن اس لیے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن مجید اترا تھا تو اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر روزے کی حالت میں ہوا کرتے تھے۔